بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8th کلاس، کیسے ہیں اسٹوڈنٹس؟ ٹھیک ہیں؟ چلیں بیٹے اردو کی بک کھولیں جی۔ تو ہم پڑھ رہے تھے نسو اور سلیم کی گفتگو۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اس کو لکھا تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں جو ہم نے ان کا تعارف پڑھا تھا، کیا تھا؟ یہ کون ہے؟ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ ان کا شمار جو ہے اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ ان کے کون کون سے ناول تھے؟ مشہور ناول میرات العروس، بنات النعش، توبۃ النسوء اور فسانہ مبتلا۔ اور اس کے علاوہ ابن الوقت زیادہ اہم ہے، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سی لکھی ہیں، تصانیف کی ہیں، لیکن یہ ان کے زیادہ مشہور ناول ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ہم نے ان کے نسو اور سلیم کی گفتگو پڑھی تھی۔ اس میں کیا تھا؟ ایک وبا آئی تھی، وبا پھیلی ہوئی تھی، اور نسو میں کیا تھا؟ یہ دنیا داری میں مست تھا، مگن تھا۔ اور پھر جب اس نے نیند آور دوا کھائی، اور کیا ہوا اسے؟ جب وہ سو گیا تو اس نے خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے دل کو دہلا دینے والے آخرت کے مناظر دیکھے، جس میں اس کو اپنی عاقبت کی فکر ہوئی، اور اس میں یہ تھا کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت کی کرنے کا اور ان کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، اس طرف اس نے توجہ دی، اور اس میں اس نے اپنی بیوی کو اپنا مددگار بنایا۔ تو یہ ہم نے اس کا پڑھا تھا۔ تو پھر اس میں ہم نے یہاں تک اس کو پڑھا تھا کہ اس کے بعد اس نے اپنی ملازمہ کے ہاتھ پیغام بھجوا کے اپنے چھوٹے بیٹے کو اوپر بلوایا، اور بیٹا ڈرتا ڈرتا اوپر گیا، اور اس نے پوچھا کہ باپ اور بیٹے کے درمیان بات ہوئی۔ بات یہ تھی کہ تم اسکول نہیں گئے، کیسے جاتے ہو، کس کے ساتھ جاتے ہو، کیوں لیٹ کیوں ہو؟ اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ بڑا بھائی، درمیانہ بھائی جو ہے وہ صبح صبح چلا جاتا ہے۔ باپ نے پوچھا اس کے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ اس نے بتایا کہ وہ چلا جاتا ہے بھائی کے ساتھ، وہ اپنے دوستوں کی طرف چلا جاتا ہے، تو دوستوں کے وہاں پہ پڑھ کے پھر اسکول چلا جاتا ہے۔ تو اس نے پوچھا گھر میں کیوں نہیں پڑھتا؟ تو پھر باپ نے پوچھا، تو پھر سلیم نے بتایا کہ گھر میں بڑے بھائی شطرنج کھیلتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ نہیں۔ تو پھر باپ نے پوچھا کہ تمہارا کھیلنے کو دل نہیں کرتا؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے پسند نہیں، اب شاید میں زندگی بھر نہ کھیلوں۔ تو باپ نے اس کی وجہ پوچھی، تو وہ یہ دیکھیں پھر اب اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ آگے ہم نے یہاں سے اپنی آغاز کرنا ہے ریڈنگ کا۔ ٹھیک ہے۔ باپ نے یہاں سے پوچھا، تمہاری اس بات سے مجھ کو تعجب ہوا ہے، میں تم سے تمہاری پسندیدگی کا اصل سبب سننا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید اب سے 5 یا 6 مہینے پہلے جن دنوں میں باہر کے مکان میں بیٹھا کرتا تھا، میں نے تم کو ہر طرح کے کھیلوں میں نہایت شوق سے شریک ہوتے دیکھا تھا۔ آپ درست فرماتے ہیں۔ سلیم بات کر رہا اپنے باپ سے، جواب دے رہا ہے ان کی بات کا۔ آپ درست فرماتے ہیں، میں ہمیشہ کھیل کے پیچھے دیوانہ کو انڈر لائن کیجئے، دیوانہ بنا رہتا تھا، یعنی پاگل بنا رہتا تھا، مگر اب تو مجھ کو ایک دلی نفرت سی ہو گئی ہے، یعنی میں اس کو ناپسند کرنے لگ گیا ہے دلی طور پہ۔ آخر اس کا کوئی خاص سبب ہوگا؟ باپ پوچھتا ہے۔ سلیم جواب دیتا ہے، آپ نے اکثر 4 لڑکوں کو کتابیں بغل میں دابے یعنی دبائے ہوئے گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا، وہی جو گورے گورے 4 لڑکے ایک ساتھ رہتے ہیں، پھڈی جوتیاں پہنے یعنی پیچھے سے مڑی ہوئی جوتیاں، مڑے ہوئے سر یعنی ان کے بال کٹے ہوئے، اونچے پاجامے، نیچی چولیاں یعنی لمبی قمیضیں، بڑی قمیضیں۔ ہاں جناب، وہی 4 لڑکے۔ پھر باپ پوچھتا ہے، پھر بیٹا بھلا آپ نے کبھی ان کو کسی قسم کی شرارت کرتے بھی دیکھا ہے؟ باپ، کبھی نہیں بیٹا جناب، کچھ عجب عادت ان لڑکوں کی ہے۔ عجب کو انڈر لائن کیجئے، یعنی عجیب عادت ہے ان لڑکوں کی۔ رات چلتے ہیں تو گردن نیچی یعنی نظریں جھکائے ہوئے ہیں، اپنے سے بڑا مل جائے، جان پہچان جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو ان کو سلام کر لینا ضرور۔ کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں، مگر کانوں کان کیا ہے؟ بالکل بھی کسی کو ہلکا سا بھی پتہ نہیں چلتا، کانوں کان خبر نہیں۔ محلے میں کوڑیوں لڑکے بھرے پڑے ہیں، یعنی بہت زیادہ لڑکے تعداد میں ہیں، لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں۔ آپس میں اوپر تلے کے چاروں بھائی ہیں، یعنی ایک دوسرے سے چھوٹے بڑے ہیں، نہ کبھی لڑتے، نہ کبھی جھگڑتے، نہ گالی بکتے، نہ قسم کھاتے، یعنی ان میں کوئی عیب نہیں، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چھیڑتے، نہ کسی پر آوازہ کستے، یعنی کسی پر کوئی بات نہیں کرتے، کسی پہ آوازیں نہیں دیتے، کسی کو پیچھے سے
ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کا یہی حال ہے، کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی۔ 1:30 بجے ایک گھنٹے کی چھٹی ہوا کرتی ہے، لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں۔ یہ چاروں بھائی ایک پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ باپ: بھلا پھر بیٹا، منجلہ لڑکا یعنی درمیانہ لڑکا میرا ہم جماعت ہے، یعنی ان چاروں بھائیوں میں، ٹھیک ہے۔ ایک دن میرا آموختہ یاد نہ تھا، آموختہ کو انڈرلائن کیجئے، یعنی سبق۔ مولوی صاحب نہایت ناخوش یعنی ناراض ہوئے اور اس کی طرف یعنی اس لڑکے کی طرف جو منجلہ تھا اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ کمبخت گھر سے گھر ملا ہے، یعنی ساتھ ساتھ گھر ہے، اسی کے پاس جا کر یاد کر لیا کرو۔ میں نے جو پوچھا کیوں صاحب یاد کرا دیا کرو گے، یعنی اس لڑکے سے پوچھا کیا تم مجھے یاد کرا دیا کرو گے؟ تو کہا باز سرو چشم، خدمت کے لیے، اس کو انڈرلائن کیجئے، یعنی کہ خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ غرض میں اگلے دن ان کے گھر گیا، آواز دی، انہوں نے مجھ کو اندر بلا لیا۔ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی سی عورت تخت پر جائے نماز بچھائے قبلہ رو یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی ہے۔ وہ ان لڑکوں کی نانی ہیں، لوگ ان کو حضرت بھی کہتے ہیں۔ میں سیدھا سامنے دالان یعنی جو بڑا سا صحن ہوتا ہے میں اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا۔ جب حضرت بھی یعنی ان کی نانی اپنے پڑھنے سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا گو تم، کیا ہے؟ اگرچہ تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا، لیکن ضرور ہے کہ میں تم کو دعا دوں۔ تم نے تو مجھے سلام نہیں کیا، لیکن میرا طریقہ جو ہے، جو میری عادات ہیں، اس کے مطابق مجھے تمہیں دعا دینی چاہیے۔ جیتے رہو، عمر دراز یعنی ہمیشہ جیو، اور اللہ تمہیں لمبی زندگی دے، خدا نیک ہدایت دے۔ یعنی کیا تھا، بڑی بی نے دعائیں دیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا، یعنی مجھے بہت شرم آئی کہ میں نے تو ان کو سلام بھی نہیں کیا اور انہوں نے مجھے اتنی دعائیں دیں، اور ساتھ یہ بھی مجھے احساس دلا دیا کہ آپ نے تو مجھے سلام ہی نہیں کیا۔ اور فوراً میں نے اٹھ کر نہایت ادب کے ساتھ ان کو سلام کیا۔ تب حضرت بی نے فرمایا بیٹا برا مت ماننا، یہ بھلے مانسوں یعنی اچھے لوگوں کا طریقہ۔ دستور کیا ہے؟ اس کو انڈرلائن کیجئے کہ طریقہ نہیں ہے، یہ اچھے بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں۔ اور میں تم کو نہ ٹوکتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس سبب سے مجھ کو جتا دینا ضرور تھا کہ مجھے بتا دینا چاہیے کہ تم میرے بچوں کے ساتھ آتے جاتے، میں تمہیں اپنے بچوں جیسا ہی سمجھتی ہوں۔ اس کے بعد حضرت بی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اصرار کیا، یعنی زور دیا، دیکھے مجھے کھلائی وہ مٹھائی، اور مدتوں یعنی بہت عرصے بیت گئے، میں ان کے گھر جاتا رہا۔ حضرت بھی مجھ کو اپنے نواسوں کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگی اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھی۔ تبھی سے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا، یعنی دل اچاٹ ہو گیا، دل بھر گیا میرا کھیلوں کی طرف سے۔ چلیں بیٹا ٹھیک ہے، آج ہم نے نصوح اور سلیم کی گفتگو پڑھی، اور ہم نے اس میں جو سلیم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا، اور پھر بیٹے نے آگے کی حضرت بی کی طرف جب ان کی طرف گئے تو انہوں نے ان کو اچھی باتیں بتائیں اور یہ سیکھا کہ کیا طریقہ ہوتا ہے بھلے مانسوں کا، اور ہم نے اس سے بڑا کچھ سمجھا ہے، اور آپ نے اس کی ریڈنگ، اس کی دہرائی 2-3 دفعہ کرنی ہے، اور انشاءاللہ پھر آپ کو اس میں سے چھوٹے چھوٹے MCQs ہوں گے۔ جیسے آپ نے ڈپٹی نذیر احمد کا پڑھا ہے تعارف، تو اس میں سے بھی MCQs بنتے ہیں، ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے، ان کے ناولوں کے نام ہیں، وہ کون سے ناول نگار ہیں، اس طرح کے 5-6 سوالات آپ کے اسی میں سے بن جائیں گے MCQs، اور باقی اس کے اندر سے، اس لیے آپ ان کو اچھے سے پڑھنا ہے، اور پھر انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔